والے، میں آپ کے ساتھ محمد طارق۔ آج کی اہم خبر پہ نظر ڈالتے ہیں۔ لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال إن لكل قوم شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن رواه البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدر اجلاس حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ کرنا اللہ والا ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، تو میرا تھا؟ کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ آج کی رات پیش کر دینا اور کہہ دینا اللہ ایسی کئی راتیں ہماری زندگی میں گزری، بلکہ ہمارا تو حال یہ تھا کہ
آپ کے ہم ایسے بن کے جیتے تھے کہ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے، صرف مسجد میں نہیں، صرف مسجد میں نہیں، جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے۔ ہم نے پتوں کی ہریالی میں بھی اللہ آپ کی قدرت کو دیکھا، ہواؤں کی کھنکی میں بھی آپ کے تعلق کی لذت محسوس کی، نیند کے سکون میں بھی اللہ ہم نے آپ کو پایا، آپ کو پایا۔ جگتے ہوئے ہم ہی تو تھے جو کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا۔ یاد نہیں ہے تو چلے لگا لو، سب یاد ہو جائے گا، اس لیے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، معصوم بچے تو بول رہے ہیں۔ ہم ہی تو تھے کہ جب بستر پر گئے تھے تو کہا تھا اللہم بسمک اموت و احیا۔ جہاں ہوتے ہیں بستر پر ہوتے ہیں، جب سفر کی قطاروں میں ہوتے ہیں، جب چراغ بجھا تھا تو ہم نے کہا تھا انا للہ۔ کوئی گم شدہ موتی کبھی ہاتھ آیا تھا تو ہم ہی نے کہا تھا الحمدللہ۔ اللہ ہم تیرے نہیں تو پھر کون تیرا؟ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے۔ اللہ اللہ کا بول نصیب ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جن علماء کرام کے توسط سے یہ اجلاس منعقد ہوا، یا جن اہل ایمان کی فکروں سے، قربانیوں سے، محنتوں سے یہ مجلس سجی، وہ یقیناً مبارکبادی کے قابل ہیں، شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں تو نہیں جانتا کہ کون کون لوگ اپنے پسینے سے اس کو سجانے والے ہیں، تاہم میں کہتا ہوں کہ آپ ہی کے وہ چہرے ہیں، آپ ہی کی وہ روح ہے۔ اگر دیکھیں مجھ سے رابطہ کرنے والے عزیز مولانا محمد امجد صاحب، اللہ ان کو، ان کی ٹیم کو، اس مدرسے کے رفقا کو، مدرسین کو، تمام معاملین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجلاس کا مقدر روشن سے روشن تر فرما دے، ہدایت کی ہوائیں بکھیر دے۔ یہ اجلاس کیا ہے؟ اصل میں ایک مکتب کا تعارف ہے۔ اجلاس مدارس کے جو اجلاس ہوتے ہیں، مدارس میں کیا ہوتا ہے، مکاتب میں کیا ہوتا ہے، مصباح العلوم میں کیا ہو رہا ہے، ان ٹوٹے بوریوں پر بیٹھ کر کے کیا کیا جا رہا ہے، اس کا ایک ہلکا سا نظارہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سوکھی روٹیوں پہ جینے والے کیا کر رہے ہیں، یہ مچھروں کے بیچ رات گزارنے والے کیا کرتے ہیں 7-8 سال تک، اس کا ایک نظارہ ہوتا ہے۔ یہ بچے بھی ہیں، یہ اپنی معصوم زبانوں سے بڑی بڑی باتیں بول رہے تھے۔ میں تو جب ان معصوموں کو دیکھتا ہوں کہ بڑوں کے پیغام یہ سنا رہے ہیں، ٹی وی سے یہ روک رہے ہیں، بدنظری سے یہ روک رہے ہیں، حرام خوری سے یہ روک رہے ہیں، ظلم و ستم سے یہ روک رہے ہیں، کہیں ان کی تقریر روک رہی ہے، ان کا ترانہ روک رہا ہے، ان کا مکالمہ روک رہا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ معصوم بچے نہیں بول رہے، ان کی روحیں بول رہی ہیں۔ ان کا جسم تو ابھی بچہ ہے، روح اندر میں جوان، اور وہ روح کہہ رہی ہے کہ بچہ ہوں ضرور، مگر تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں۔ یہ بچے ہیں لیکن کیا بول رہی ان کی روح؟ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے
کے تو خدمت اسلام کر جاؤ. اور صحیح بات یہ کہ بچپن سے 55 کا اشارہ مل ہی جاتا ہے. بچپن سے 55 کا اشارہ مل جاتا ہے. چھوٹی سی بات، مولانا امجد صاحب نے تو مجھے بہت دیر میں بیٹھایا، بلایا بہت دور سے، ہے کہ نہیں جی؟ اور وقت دے کر بیٹھانا چاہیے تھا. ہم کو بھی تو پیاس لگی ہے نا کچھ پینے پلانے کی. جانتے ہیں یہ مجلس ایک دیوانہ کہتا ہے شراب کے تعلق سے یا اپنے محبوبہ کی محبت کے تعلق سے سب فرضی افسانہ ہے. اگر یہ بات فٹ ہوتی ہے تو صرف عشق حقیقی، عشق الہی اور عشق نبوی پر فٹ ہوتی ہے. گو اس نے کہا ہے اپنی کسی محبوبہ کے تعلق سے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شریفت الحب قاسم بعد قاسم. سمجھ میں آئے گی بات؟ شریفت الحب قاسم بعد قاسم فما نفد الشراب وما رویت. پیتا گیا، پلانے والا پلاتا گیا، نہ تو مٹکا خالی ہوا نہ پیاس بجھی. بھئی کچھ تو سمجھو. کمپیوٹر کے اتنے فنکشن سمجھنے والوں یہ اردو کی تقریر نہیں سمجھ میں آتی. شریفت الحب قاسم بعد قاسم، محبت کے جام پلانے والا پلاتا گیا، پلانے والی پلاتی گئی، نہ تو مٹکا خالی ہوا نہ میری پیاس ختم ہوئی. یعنی مٹکا پلاتا رہا، میری پیاس لگتی رہی، یعنی میں پیتا رہا. میں کہتا ہوں سب افسانہ ہے اگر اللہ رسول سے ہٹ کر یہ بات کہی گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مستی میں جو مست ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب تک وصال الہی نہیں ہو جاتا وہ کہتے ہیں شریفت الحب قاسم بعد قاسم فما نفد الشراب وما رویت. یہ صرف اللہ کی ذات و محبوب ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و محبوب ہے کہ انہی دو ذاتوں کے ساتھ اس شعر کا کامل انطباق نظر آتا ہے اور واقعی انطباق نظر آتا ہے. وہ ایک دوسرا ٹاپک میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں اب جلدی سے ادھر آ رہا ہوں اس لیے کہ 10:30 بجنے میں کوئی دیر نہیں. 10:30 بجنے میں کوئی دیر نہیں. مضمون چھوٹے تو حضرت شیروانی صاحب بتانا پڑے گا. جی میں کہہ رہا ہوں جہاں ہوتے ہیں ہم، اصل میں پیغام دیتے جا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے نبی نے اپنا تعارف کہیں نہیں کرایا. نہیں، ورنہ نبی میں تو کمالات اتنے تھے، حسن کے پھول اتنے تھے، صرف گنتیاں کرواتے تو 23 سال مکمل ہو جاتے. صرف گنتی کرواتے آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جاتا، سیاہیاں خشک ہو جاتی، قلم خشک ہو جاتے. کیوں؟ میرے نبی کا نام ہی اللہ نے باب تفعیل سے رکھا ہے محمد. اگر کوئی لفظ آپ کو بھاری پڑے تو سمجھو ان کے لیے، ارباب صدری و شیروانی کے لیے، ارباب امامہ کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دو ایک بات نہ سمجھ میں آئے تو اشکال مت کیجئے گا. قرآن مجید میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کا معنی نہ آج تک کسی نے سمجھا نہ کل تک کوئی سمجھنے والا. کیوں حضرت صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو دعائیں تو لیں گے تھوڑی سی. میں تھوڑا ادھر آؤ قاری صاحب. نہیں آپ لوگ نہیں، یہ ہمارے جو شاگرد وغیرہ. جی میں اکیلا نہیں بولتا، ان بزرگوں کی مدد سے بول لیتا ہوں. جی سنیے کیا کہہ رہا تھا حضرت؟ دیکھیے بول گئے بابے تک. یہ بتائیے حکمت دیجیے، میں ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. اسی لیے کچھ لوگ یہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ ابھی پوچھیں گے. جی باب تفعیل کا مطلب بتاؤں میں. دیکھیے گلاس میں مزہ آئے گا آپ کو. گلاس میں آٹا بھرنے کی دو شکلیں. ایک تو بڑھیا نے بھر دیا، اس کے ہاتھ میں طاقت ہی نہیں،
यूं डाला, 100 ग्राम में गिलास भर गया। और एक वो जो ताकत वाला पंजा, उसने कूट कूट के दबा दबा के भरा, कई 100 ग्राम और डाल दिया, दबा दबा के कस कस के भर दिया। कमालात इंसान में हर एक में कुछ न कुछ है। मुस्कुराना कम से कम सभी को आता है। अब्बा के सामने मुस्कुराना ये भी तो कमाल है, अम्मा के सामने मुस्कुराना ये भी तो कमाल है। कुरान मजीद को कभी पढ़ना नहीं, लेके देख लेना ये भी तो कमाल है। कमाल सब में है। बीवी ने ढंग से पकाया है, उसे मुस्कुरा के खा लेना ये भी तो कमाल है। ये मैं बातों बातों में बता रहा हूं, ये हमारी कमजोरियां हैं। खाते हैं उस बेचारी के हाथ से 40 साल तक, और 40 सेकंड भी तारीख के आज तक 40 साल की उम्र में नहीं निकल सके। तारीख के जुमले। एक खातून का खाना खाया, पर्दे से शुक्रिया अदा किया, बेचारी रोने लगी। पूछा क्यों रो गई? कहने लगी ये मेरा बुढ़ा 60 साल से खा रहा, एक दिन भी नहीं कहा कि अच्छा बनाया। और मौलाना आप, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आपने एक दिन खाया ये बिरयानी, एक दिन खाई, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये मैं बातों बातों में बता रहा हूं। नेकियां, मेरा एक उन्वान होता है गुफ्तगू का, छोटी छोटी नेकियां, छोटी छोटी नेकियां। एक उन्वान होता है घर से बुजुर्ग बनना। कहां से? घर से बुजुर्ग। घरेलू जिंदगी, मस्जिदों से नहीं, बैतुल्ला से नहीं, हज और उम्रे से नहीं, घर से बुजुर्ग बनो। ये सबके बस की बात नहीं। मस्जिद में बुजुर्ग होना सभी को आता है। खिजा में फूल खिलाओ तो कोई बात बने, बाहर आए तो कांटे भी मुस्कुराते। काबतुल्ला जाके तस्बीह नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे? बात समझ में आ रही? लेकिन बम्बई उतर के भी तस्बीह हाथ में रहे तो कोई बात बने। घरों के माहौल में आप बुजुर्गी दिखाओ ना। बीवी के साथ आप भी जरा चिकन की सफाई करो, बीवी के साथ आप भी जरा किचन में झाड़ू लगाओ, बीवी के साथ आप भी कभी 2 प्लेट धो दो। रात में घर वाली को ही क्यों जगाते हो? आपका भी तो बच्चा है जो पेशाब कर गया है, आप ही उठ के साफ कर दो। कारी साहब आप ही उठ जाएंगे। नहीं नहीं, उसी का बेटा है, वही उठती है बेचारी। ये जो मैं जल्दी जल्दी इशारे कर रहा हूं, समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं? मैं बताना चाहता हूं कि सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ ले आए और जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वो हर एक के लिए रहमत बनकर आया था। बीवी के लिए भी रहमत, बच्चे के लिए भी रहमत, शौहर के लिए भी रहमत थे, वालिदैन के लिए रहमत, जबराइल के लिए भी रहमत, मिकाईल के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, पौधों नबातात के लिए भी रहमत, चांद और तारे के लिए भी रहमत। उस नबी ने अपना तारुफ नहीं कराया, कराया तो उतना ही कराया जिससे ये पब्लिक काबू में आए। वरना नबी में इतने कमालात थे कि मैं कह रहा था कि रब्बे कायनात ने उसका नाम रखा है मोहम्मद, बाबे तफील से। मोहम्मद का मतलब कूट कूट कर, यानी जगह से ज्यादा, गुंजाइश से ज्यादा, मुबालगे के साथ, यानी बहुत ज्यादा, हमारी सोच से ज्यादा, जिसमें कमालात भर दिए गए, जिसकी पलकों में कमाल, जिसकी हर हर अदा की झलकों में कमाल है। मुस्कुरा दे तो कमाल है, जुबान चला दे तो कमाल है, किसी को नजर लगा दे तो कमाल है, किसी का ख्याल बसा ले तो कमाल है, किसी से हाथ मिला दे तो कमाल है, किसी की कहानी सिर्फ प्यार से सुन ले तो उस दर्द भरे इंसान का दिल
کہ راحت میرے قلب میں آئی، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمالات نہیں بتایا، تو صرف اتنا بتایا جتنے سے یہ پبلک میرے قابو میں آ جائے۔ اور ان کو قابو میں کیوں کرنا چاہا؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان بن کر کے جیے، یہ حیوان کسی زندگی گزار کر نہ جائے۔ آپ کو حکومت کرنا مقصود نہیں، آپ کو یہ مقصود تھا کہ میں ایک ایک فرد کو انسان بنا دوں۔ مدارس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن پر محنت ہوتی ہے۔ مدارس کیا ہیں؟ مکاتب کیا ہیں؟ بس اس کا جواب مل گیا کہ مکاتب میں، مدارس میں نبی پاک علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو پلان تھا، اور جو زندگی بھر کا خطہ، ٹارگیٹ، آپ کا جو نشانہ تھا، جو مقصد تھا، اسی مقصد والے مشن کو آگے بڑھانا، چلانا، عام کرنا، یہی مدرسے کا اصل مقصد ہے۔ اور مدرسے میں صرف یہی کام ہوتا ہے۔ اچانک کسی مدرسے میں چلے جاؤ، اگر وہ بڑا مدرسہ ہے اور حدیث پاک، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی، آپ جہاں بھی، جس سبق میں بھی آپ پہنچیں گے، آپ کو ملے گا باب و حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ کیسے جینا، باب و حقوق الزوجین، میاں بیوی کا وقت کیسے گزرے، باب و حقوق الجار، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، باب المواسات، غمخواری غمگساری، اس کا سلوک کیسے کرنا، کسی کے غم میں شریک کیسے ہونا، یعنی ہر وہ بات ملے گی جس سے انسانیت کا سبق ملتا ہے۔ مدرسے میں جس کلاس میں جس وقت بھی آپ آ جاؤ، حدیث کا کوئی بھی ٹکڑا سامنے ہو، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت سامنے ہو، ہر جگہ انسان کو سدھرنے کی باتیں کہی جا رہی۔ آئیے میں قرآن مجید کا تعارف کراؤں تھوڑا سا، تو مدرسہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ قرآن مجید اترنے کے اعتبار سے اس کی پہلی آیت اور ہے، اور لکھنے کے اعتبار سے اس کی پہلی آیت اور ہے۔ لکھنے کے اعتبار سے الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ۔ میں صرف تھوڑا سا بتاؤں گا قرآن نے تربیت کا کیا انداز اختیار کیا۔ پہلی آیت، شروع کی آیت الحمدللہ، اس سے پہلے بسم اللہ کو بھی نہیں چلی۔ الحمدللہ، سارا کمال اللہ ہی کو حاصل ہے، سارا کمال اللہ ہی کو حاصل ہے۔ قرآن پکڑاتے ہی اللہ سکھا رہا ہے کہ بندہ کہہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے قل محذوف ہے، قل الحمدللہ، بندہ کہہ، اللہ سکھا رہا ہے، بندہ بول، سارا کمال اللہ کا۔ یعنی تو اگر عالم ہے تو یہ علمی کمال اللہ کا دیا ہوا، تو اگر مالدار ہے تو مال اللہ کا دیا ہوا، تو اگر باعزت انسان ہے تو یہ عزت اللہ کی دی ہوئی، تو اگر شریف ہے، متقی ہے تو تقوی اللہ کا دیا ہوا، تو اگر حاکم ہے، بادشاہ ہے تو سلطنت، حکومت اللہ کی دی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیوں سکھایا قرآن؟ قرآن بولتا ہے یعنی اللہ بولتا ہے، اللہ ہی نے اس انسان کو بنایا، اس مشین کو بنایا ہے۔ اور کمپنی جب کوئی مشین نکالتی ہے، بناتی ہے، تو کتاب بھی دیتی ہے، بک دیتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کمپنی کو کہ کتنا پاور اس میں چلے، کتنی دیر تک مسلسل یوز کی جاوے۔
वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े एक साथ डाले जाएं, वगैरह वगैरह। अल्लाह को मालूम था और मालूम है इस इंसान में कितनी गर्मी आवे तो ढंग से रहेगा और कितनी आए तो बेढंगा बन जाएगा। तो अल्लाह ताला को मालूम था कि ये जब मेरी किताब लेके बैठेगा, तवज्जो चाहिए हज़रात उलमाए किराम, जब ये मेरी किताब लेके बैठेगा, कुरान मजीद जो हुदल लिल मुत्तकीन, जो सारे कमालात का मखज़न है, सारी शराफतें यहाँ से मिलती है, सारी इंसानियत यहाँ से मिलती है, सारी फजीलतें यहाँ से मिलती हैं। जब ये लेके बैठेगा तो यकीनन साहिबे कमाल बन जाएगा, और जब साहिबे कमाल बनेगा तो डर है कि कहीं मैं का शिकार न हो जाऊं। इसलिए कि खुदा जब हुस्न देता, शेर तो शायद बाजारी है लेकिन बहरहाल माना फेज है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। थोड़ा सा बोलना आ जाए तो मुकर्रर को भी नजाकत आ जाती है। ये माइक नहीं चलेगा, ये स्टेज नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। भाई मैं अपने ही को कह रहा हूं, दूसरे को क्या करूं। ये दस्तरखान नहीं चलेगा। जरा कारी साहब अच्छी किरात करने लगते हैं, कहते हैं नहीं आज मुझे खांसी आ रही है, नखरे हो रहे। ऑफिसों में जाओ तो थोड़ा सा पावर आ जाता है, तो कल सुबह 10 बजे आना। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती, बस इससे ज्यादा नहीं। तो डर ये था कि आप में जब कमालात पैदा होंगे और जब सिफात पैदा होंगी, आप साहिब इज्जत बन जाएंगे, बावकार बन जाएंगे, तारीफ ही तारीफ होगी, इल्म के शाहकार बन जाएंगे, और आपकी जिंदगी आबदार ताबदार शानदार जानदार बन जाएगी। और हर तरफ से मोटे करने और फुलाने के गलगले कानों में आते रहेंगे। तो डर था कि अना रब्बुकुमुल आला, तुम भी कोई बड़ी बात बोल दोगे। तो अल्लाह ताला ने तरबियत का निजाम ये रखा कि कुरान हाथ में देते ही फौरन कहा, ये कुरान तुम्हें जो कुछ भी बना दे, वली बना दे, मुत्तकी बना दे, जाहिद बना दे, अल्लामा बना दे, मुहद्दिस बना दे, मुफ्ती बना दे, जो कुछ भी बना दे, हमेशा सोचना, दो बातें सोचना। एक तो ये कि ये तेरा जाती अपना कोई घर का सरमाया नहीं है, उसका दिया हुआ उधार है, और देने वाला इस्तेमाल के लिए देता है, लेकिन लेने का मालिक होता है, देने लेने की कुदरत भी रखता है, और जब चाहे वो अपना सामान वापस ले सकता है। ये बात तो अल्लाह के नबी को सिखाई गई। वलइन शिना लनज़हबन बिल्लज़ी औहैना इलैक, पैगंबर मैंने सब कुछ बना दिया, लेकिन चाहूं तो सब वापस ले लूंगा। सुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला, फिर किसी को भी लाओ सिफारिशी बनाकर जबरील मिकाईल को नहीं दूंगा। लेकिन इन्न फज़लहु काना अलैका कबीरा, लेकिन मेरा फजल रहा है, मैंने महबूब बनाया है तो अंधेरे में नहीं बनाया है। तुम तो दामाद बना लेते हो तो दिन के उजाले में भी धोखे खा जाते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें महबूब बनाया है, मुस्तफा मुज्तबा मुर्तजा बनाया है, तो अंधेरे में नहीं बनाया है। मैं आलिमुल गैब व शहादा, दिन की रोशनी हो तब भी, रात का अंधेरा हो तब भी बराबर मेरी निगाह काम करती है। अर्ज ये करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था और आपको ही बता रहा हूं, अपने वतनी भाइयों को ही बताना चाहता हूं कुरान क्या सिखा रहा है, और कुरान जो सिखा रहा है मदारिस वही सिखा रहा है, और उसी मदारिस की मेहनत के लिए मकातिब फाउंडेशन का काम कर रहे हैं। मकातिब पहली ईंट है, मदारिस उसकी दीवारें हैं, उसकी छतें हैं।
کل مل کر کے شے واحد ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں، جب لے کے بیٹھو ذرا آئیے تھوڑا اور مزہ بھی آئے گا۔ اس میں سیرت کا بھی عنوان رکھا ہے مولانا نے، تو دیکھیے آپ ذرا میری ہاں ملائیے، دیکھیے الحمدللہ، سارا کمال اللہ کا۔ ارے یہاں سے چلو نا، میں خوبصورت ہوں اللہ کے بنانے سے، ہاں میں ذرا سمجھدار ہوں، دانا بینا ہوں، دانشور ہوں، 100 کے بیچ میری رائے مانی جاتی ہے، اس کی عطا سے ہوں۔ کیا تربیت ہے قرآن کی! الحمدللہ، میرا کچھ نہیں، بلکہ اس کے پہلے میرے مصطفیٰ نے سکھایا کہ جب الحمدللہ بولو تو سبحان اللہ بھی بول دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو کچرا تھا، کچرے کا ڈبہ تھا، لیکن پھر بھی مجھ جیسے داغدار میں، گرد و غبار کے اٹے پٹے میں اللہ نے یہ کمالات ڈال دی۔ سبحان اللہ، بے داغ تو صرف اللہ۔ بتاؤ ایسی تواضع لے کر جب سجدہ میں کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، میرے اللہ میں تو بڑا داغدار تھا، تیری بارگاہ میں پیشانی لے کے آنے کے قابل نہیں تھا، کسی بدبودار کو کسی آفس میں نہیں آنے دیا جاتا، لیکن مولا مجھ جیسے گنہگار کو تو نے اپنی بارگاہ میں سجدے میں لٹا دیا۔ اور سجدے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی پیشانی سے بندے کی پیشانی جڑ جاتی ہے۔ اللہ، اس بے داغ کو آپ نے اتنا قریب کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے داغ تو صرف اللہ آپ تھا۔ پھر میرے نبی نے کہا اب کہو الحمدللہ۔ اچھا صاحب، تو قرآن مجید کی پہلی آیت کا سبب بتا رہا ہوں، سارا کمال اللہ کا۔ آپ اگر دانش مند عقل مند ہیں تو اللہ کے دینے سے، پیسے والے کروڑ پتی ہیں اور پورا شہر آپ کو سلام کرتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جب چاہے چھین بھی سکتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ چھین بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ نے چھینا نہیں، مجھے دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، سب سے مہنگی کار دی۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا پہلی آیت علامہ کو سکھایا، جو علم دیا ہے، قرآن کا فہم دیا، حدیث کا فہم دیا، یہ جواب کسی کو نہیں آتا، تمہاری کھوپڑی نے اس کو حل کیا۔ اس مسئلے کو پوری بستی میں کسی نے حل نہیں کیا، کیا تو تم نے کیا، تم نے وہ کام کیا جو اب تک کوئی نہ کر سکا۔ الحمدللہ، پہلی آیت کہتی ہے ادھر نظر نہ جائے، جائے تو ادھر جائے۔ اتنا کیوں قرآن مجید نے اس پر دھیان دیا؟ اس لیے کہ آپ غور کرو، اور سبھی الحمدللہ غور کا دماغ لے کر کے بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باتوں سے آپ کو پوری دلچسپی، آپ کہیں کھجلا نہیں رہے، کوئی چشمہ نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی بالوں سے نہیں کھیل رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ مضمون قرآن کی حقانیت کا اور آیت کی افادیت کا برابر آپ کی عقل میں آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے اتنا زور کیوں دیا کہ ہر کمال اس کی طرف منسوب کرو؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کمالات پیدا ہوں گے، اور یہ اگر مجھ کو بھول گیا تو اتنا بڑا متکبر بنے گا کہ اپنے آگے سب کی گردن پر لات مارتا ہوا گزرے گا، سب کی عزتوں سے کھیلتا ہوا چلے گا، سب کے پرچے اڑاتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور سب کے امامے بگاڑتے ہوئے گزرے گا۔ یہ اگر حکومت والا ہوگا تو کتنے کی گردنوں سے کھیل کرے گا، یہ پیسے والا ہوگا تو کتنی کی غربت سے غلط فائدہ اٹھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ کبر، تکبر، بڑائی کا احساس ایک ایسا مرض ہے کہ تمام مفاسد کی، تمام خرابیوں کی جڑ یہی ہے۔ دنیا میں کسی بھی بگاڑ والے کو پکڑو، اس میں کسی لائن سے کسی لائن کا بگاڑ، تکبر ضرور آپ کو محسوس ہوگا۔ طاقت کا تکبر، افراد کا تکبر، اپنے فن کا تکبر، چالاکی کا تکبر۔ میں تو ایسا پھنساؤں گا کہ کئی نسلیں اس کی یاد کریں گی۔
خیر بہرحال میں نے تھوڑا سا قرآن کو سمجھایا. اچھا، اور تکبر کسی کو پسند نہیں، اور تکبر کے پیچھے وجود میں آنے والے مفاسد، فسادات اور خامیاں، کمزوریاں، شرارتیں، تکلیفیں کسی کو پسند نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں. اس لیے اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن مجید میں سب سے پہلے پڑھوایا، پڑھ بندہ الحمدللہ، سارا کمال اللہ. آپ دیکھ لو نا، دو برابر کے ہوتے ہیں، ایک تھوڑا سا آگے ہے، اگر تھوڑا سا جو آگے ہے نا اس کو بعد میں پانی دیا، آج جو کمزور تھا اس کو پہلے دے دیا، وہاں سے بات کا تیور بدل جاتا ہے. دو داماد ہوں جی، دامادوں کو تو اور نخرے آتے ہیں، سسورا کتنا بھی بڑا ہو داماد سے ہار جاتا ہے. یہ ہمارا آپ کا معاشرہ نہایت خبیث معاشرہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ وہ سبق پڑھاؤں، وہ سبق سکھاؤں کہ ہر معاشرہ رحمت ہی بن جائے. دامادوں کے نخرے عجیب ہوتے ہیں، سسرا بولتا نہیں، سسر ڈرتا ہے. میں اگر اس کو ایک صحیح بات کہوں میری بیٹی کو زندگی بھر پریشان کرے گا، زندگی بھر پریشان کرے گا. کیوں؟ اس کو اس کی بیٹی پر تمام بشری کمزوریوں سے پاک تھے. اللہ کی ترتیب کا نقطہ دیکھیں، کیا بات. اللہ نے گویا دلیل دے دی کہ میں نے جو اپنے مصطفیٰ کو امام الانبیاء بنایا ہے، وجہ یہ کہ میرا مصطفیٰ تمام بشری کمزوریوں سے پاک ہے. اس کو کتنی بھی کمالات دے دیے جائیں اس میں نہیں آنے والی، میں کی ہوا بھی نہیں گزرے. وہ تو عبد ہی عبد ہے، فنا ہی فنا ہے، وہاں انا کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. اس لیے ڈائریکٹ بغیر کسی پیشگی تربیت کے ڈائریکٹ کہا گیا تمہارا داخلہ شروع، پڑھ اقرا. کوئی جانچ بھی نہیں کی گئی، پڑھ اقرا. آپ تو جاؤ تو جانچیں گے کہاں کا ہے، کس کا بیٹا، آئی ڈی دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تمہاری کھوپڑی کا پتہ چلے ہے کیسا تو. لیکن میرے نبی سے کہا کیا، پڑھ پڑھ. خلقت مبرئا عن كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بنایا ہے تو ایک دم ہر عیب سے بہت اونچا اٹھا کر کے بنایا. عیب کی ہوا چلی دی تو زمین پر، میرے نبی بنائے گئے تو آسمان کی چھتوں کے اوپر. یہ نہیں کہ چھت پر بنائے گئے، میں بتا رہا ہوں تفہیم کا انداز ہے جی. اب میرے نبی میں اس خامی کا اندیشہ ہی نہیں تھا، اس لیے یہ تربیت نہیں کی گئی کہ آپ یہاں سے شروع کرو الحمدللہ سے، وہاں سے اصل مقصد شروع ہو گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے. مکاتب میں کیا ہوتا، قرآن پڑھایا جاتا ہے. اور قرآن کیوں پڑھایا جاتا، اس لیے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے سارے غلط نشے اتارے جاتے ہیں. علم کا نشہ، ہنر کا نشہ، عقل کا نشہ، حکومت کا نشہ، دولت کا نشہ، جوانی کا نشہ، احباب و ارباب کا نشہ، سارے نشے اتارے جاتے ہیں. سارے نشے، دنیا کا ہر فساد نشے کی بنیاد پر ہے، اور قرآن سارے نشے اتارتا ہے. پتہ چلا دنیا میں امن کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن مجید کو عام کیا جائے. لیکن میں بتاؤں قرآن مجید امن کا سامان ہے، قرآن امن کا سامان. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ایک جگہ، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ایک طرف یہ بھی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، اور دوسری طرف گولی دی جاتی ہے تو یا تو کھاتا نہیں یا تو غصے میں پھینک دیتا ہے، اور دینے والے کو گالیاں بکتا، ڈاکٹر کو گالیاں بکتا. یہ اللہ نے کہا انسان کا مزاج ہے.
دیکھو چھوٹے بچے کو چلاتا بھی ہے اور گولی دو تو بھاگتا بھی ہے اور ڈاکٹر کو مارتا بھی ہے. یہ اصل ہے انسان کی طبیعت. انسان کی طبیعت اصلیہ کا پتہ بچوں سے چلتا ہے، چچوں سے نہیں چلتا. ارے بھائی ایک سنا ہے آپ نے؟ ذرا میری طرف نگاہ کریں. گشت والے جگہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ سمجھ گیا ابا بیٹھا ہوا تھا، آج بدھ ہے، عصر کے بعد کا ٹائم ہے. وہی پرانی آواز ہے. یعنی کون ہے؟ ارے بھائی بولو نا، گشت والے. تو وہ کہتا ہے اپنے بچے سے جا کہہ دے کہ ابو نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں چالاک. بچہ آ کے کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جا کہہ دے کہ ابو نہیں ہیں. دیکھیے طبیعت اصلیہ بچے میں موجود. طبع اصلی کا مالک بچہ ہوتا ہے، چچا نہیں ہوتا، اس کا باپ نہیں ہوتا. ہم تو باہر کی ہواؤں سے بہت بدل چکے ہیں. الغرض مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے انسان بنانے کی. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے یہ مدرسہ ہے. یہ کیا چیز ہے مصباح العلوم؟ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی. میں قدا شراب خانہ نہیں ہے یہ جہاں عقلیں خراب کی جاؤں، جہاں ایک گلاس اتار کر کے 100 گلاس کے بہانے بنائے جائیں اور خامخواہ گالیاں بکی جائے. یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. ابھی وقت کم ہے کہ انسان کیسے بنائے جاتے ہیں، اس لیے مثالوں سے سمجھانا، واقعات سے سمجھانا بہت مشکل ہے. لیکن میں نے درمیان میں ایک بات کہہ دی. آپ مدرسے میں پہنچو، اپنے وقت سے اچانک پہنچو، یقیناً ایسا ہی سبق پاؤ گے جہاں انسانیت کا کوئی درس ہو رہا ہوگا. کہیں ہوگا ان اللہ لا يحب الظالمین، کہیں ہوگا ولا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے. کہیں حدیث ہوگی تو یوں ہوگا انی حرمت الظلم علی نفسی یا عبادی الا فلا تظالموا فیما بینکم. کہیں کچھ اچانک کسی بھی سبق میں چلے جاؤ، کسی بھی کلاس میں چلے جاؤ، پتہ کہ چلا یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک آدمیت، انسانیت، سکون، امان، طمانینت کے ساتھ چلے، آپ کا خود گھر کا معاشرہ، گھر کی زندگی، نجی زندگی سکون سے چلے، خود آپ کی اپنی زندگی امن والی، سکون والی، چین سے بیتے، آپ کو مدرسہ آباد کرنا ہوگا. مکاتب کو پروان چڑھانا ہوگا. یہ مکاتب کو پروان چڑھانا سکون کی ضمانت. ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے. ہماری ایک بیماری خود کی خریدی ہوئی اور سب کو لگ جاتی ہے، شوگر کی طرف، کینسر کی طرف. کتنے تو اسی میں اٹیک آ جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں. وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے حسد کی بیماری. وہ ہمارا دشمن ہے. پہلے سے پٹتی نہیں اس سے، طبیعت ملتی نہیں اس سے، اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے اور میں جتنا ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں گرتا جا رہا ہوں. تو ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے پلڑے پر چنے اپنے گھر سے لا کے رکھ دے، اس کا کھینچ کھانچ کے ادھر کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں کر پاتے تو کم سے کم اس کا دیکھ دیکھ کر جلتے. وہ تو یومن فیومن کل یومن، ہر دن آگے بڑھ رہا ہے. ہزاروں میں تھا تو لاکھوں میں ہوا، پھر کروڑوں میں ہوا، پھر اربوں خربوں میں ہوا. آرام سے وہ کما رہا ہے. آپ کی نیند نہیں آ رہی، آپ کو سکون غارت ہو گیا، آپ نے سالنوں کی لذت بھلا دی، پراٹھے بھول گئے، پھر
دیتی ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ دل ویران ہو گیا. اہل اللہ کہتے ہیں دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. اور گلستہ کیسے ہوتا ہے؟ انسانیت سے. دل گلستہ تھا، گلستہ یعنی چمن، تو گلاب کا بھی پھول تھا، چمیلی کا بھی پھول تھا، اور بولو میں تو دو ہی جانتا ہوں، موگرے کا بھی تھا. بس آپ ہی تین ہی جانتے. پھول ہی پھول تھے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. دل بیکار ہو گیا، زندگی کا جینا بیکار ہو گیا. اس لیے جو ٹینشن میں ہوتا ہے، جو حسد میں جیتا ہے، گھر میں جب آتا ہے تو اپنے ہی توے کی روٹیاں اسے خراب لگتی. کل تک تو یہ تھا جب چین سے تھا کہ کوئی دوسرا کہہ دے تو لڑ جاتا تھا، میرا توا اور میری کا ہاتھ سکتا ہے بیچ میں، پھر بھی روٹی خراب. یہ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن آج خود کہہ رہا ہے تیری ماں نے تجھے روٹی بنانا نہیں سکھایا. ٹینشن میں ہے، ٹینشن حسد کا. بتاؤ حدیث نے، قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گر سکھایا، جو سبق سکھایا، جو حدیث بتائی، اس میں ہمارا نجی سکون چھپا ہوا ہے کہ نہیں چھپا ہوا؟ میرے نبی نے ایک بہترین سبق دے دیا جس کا نام تقدیر ہے، اور کہہ دیا تقدیر سے آگے کوئی جان نہیں سکتا، اور پوری دنیا اس کو مانتی. سر ٹکرا کے پہاڑوں سے چور چور ہو جاؤ گے، تقدیر سے آگے نہیں جا سکتے. مکتوب علی ظہر الحوت رزق فلان ابن فلان. ہر مچھلی کی پیٹھ پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کس کا لقمہ، اور لے جانے والا میکائیل ہے، جبریل نہیں. میکائیل ہے، اور میکائیل کو ایڈریس برابر معلوم ہے. فرشتوں کی وہ طاقت ہے کہ کوئی ان کے ہاتھ سے ادھر ادھر گھپلا نہیں کر سکتا. میرے نبی نے یہ عقیدہ دیا، تقدیر سکھائی، عقیدہ سکھایا کہ اللہ کا ایک نام حق ہے. کیا پیارا نام ہے. اس کو کھولے، اس میں بھی ٹائم جائے. میں کہنا چاہتا ہوں در پردہ کی بتاؤ یہ باتیں جو میٹھی میٹھی آپ سن رہے ہیں یہ کہاں کی دین ہے؟ بھئی کہاں کی دین ہے؟ مدارس کی دین ہے. پوچھتے ہیں آپ ارے مولانا وہ کہاں سے تیل لائے تھے؟ اس کا سالن بڑا اچھا بنتا ہے. پوچھو نا یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ مدارس کی دین. الفاظ بدل کے کہو ان ٹوٹے بوریوں پر پل پل کر بڑے ہونے والوں کی دین. ان کے مقدر میں اللہ نے ململ کے اور ریشم کے بستر نہیں بنائے، ان کے نخروں کی تکمیل کے سامان نہیں فراہم کیے. وہ تو نوابوں کے حصے میں چھوڑ دیا جو کہتے ہیں کیلے کھانے سے بھی میرے دانت ہلے جاتے ہیں. میں اردو تو سمجھ میں آتی ہے. ایک نواب صاحب تھے، کیا کہتے تھے؟ کیلے کھانے سے. واہ صاحب، کیلے کھانے سے. نہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے اس شعر میں؟ تو ساتھ نہیں دے رہے آپ لوگ. ہمارا تقویٰ تو اتنا کمزور نہیں. کیلے کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں اور فرش مخمل پر میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں. واہ کیا بات ہے. میں نے کہا نا جب کمال آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، اور جب نزاکت آتی ہے تو بول بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. بول بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں انہی بچوں سے، یہ بچے جو ٹوٹے بوریوں پہ پلتے اور بڑھتے ہیں، معاشرے میں سکون کا ماحول یہی بناتے ہیں، فکروں کی اصلاح یہی کرتے ہیں، بگاڑ کا علاج یہی کرتے ہیں، اور پھر مذہبی طور پر میں کہتا ہوں منبر و محراب کی رونق یہی بنتے ہیں. اللہ کا نام اذانوں کی شکل میں بلند کرنے والے یہی ہوتے ہیں. صحابہ کا نقشہ اپنی زندگیوں میں دکھانے والے یہی بنتے ہیں. میرے نبی کی سیرت سنانے والے یہی بنتے ہیں. اللہ کے دین کے محافظ یہی بنتے ہیں. دین میں رکھنا کرنے والوں کا جواب یہی بنتے ہیں.
یہ علماء جانتے ہیں قادیانیت اس نے جب جنم لیا، جتنے بھی باطل فرقے آتے ہیں نا سب چائنا بن کر آتے ہیں، اور نادانوں کو چائنا موبائل جتنا اچھا لگتا ہے نوکیا بالکل فیل ہوتا ہے۔ تو جتنے باطل فرقے آتے ہیں رنگین بن کر آتے ہیں، قادیانیت بھی تھوڑی رنگینی کے ساتھ آئی۔ تو علامہ اقبال جیسا، ذرا سمجھیں گے بات کو، علامہ اقبال جس پر ہم سبھی کو ناز ہے کہ اسلام کی اتنی خوبصورت اشعار میں تشریح کر گیا کہ اس کے بعد اشعار تو ایسے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ صرف انہی دو شعروں پر اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ میں کیا کروں، گھڑی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی وضاحت کروں، کیا کیا بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، اور آپ سے پوچھو تو قاضی صاحب آپ بھی بھول جائیں گے، بتانا پڑے گا۔ اقبال کا وہ شعر بھی بتاؤں گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ، یاد دلانا۔ ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، اقبال کی کھوپڑی تھوڑی سی متاثر ہو گئی، حالانکہ اقبال علامہ اقبال ہے، عالم نہیں ہے لیکن علامہ کہا جا رہا ہے، اور کہا جانا بجا، اس لیے اس نے دین کو سمجھا تھا، شریعت کو سمجھا تھا، میرے مصطفیٰ سے عشق تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی، گو کی کچھ بگڑ گئے تھے پہلے، مگر بگڑتے بگڑتے پھر سدھر گئے نا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیسا تھا نہیں دیکھا جاتا، آخر میں کیسا رہا دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اکابر روتے تھے کہ معلوم نہیں کہ آخری دن کیسا رہوں گا۔ آج تو میں پیر ہوں، آج تو کرسی پر بٹھایا گیا ہوں، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اقبال کی کھوپڑی میں قادیانیت کا کچھ حسن گھس گیا۔ آپ کے ہاں ایک لڑکی کا حسن گھس گیا تو نہ دادا کی سنے نہ نانا کی سنے، نہیں میں تو اسی سے بولوں نا، اسی سے کروں گا، حالانکہ آپ خود باعقل ہیں، مگر نہیں وہ گھس گیا۔ تو اقبال کو بھی کچھ گھس گیا۔ کئی لوگوں نے سمجھایا مگر نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ نے ایک انسان کھڑا کیا اس کی ہدایت کے لیے، خطبے میں یہی تو پڑھا جاتا ہے، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اللہ جس کی ہدایت کا سامان کر دے وہ بے ہدایت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ایک انسان کھڑا ہوا جس کا نام علامہ انور شاہ کشمیری، انہی بوریوں سے اٹھا تھا، انہی چٹائیوں سے اٹھا تھا، دارالعلوم دیوبند میں محدث ہے، مسند حدیث کی زینت ہے، نور حدیث سے انوار حدیث سے سینہ معمور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اور درد سے دل بے چین ہے۔ دیوبند میں پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے انور اقبال جیسا انسان امت کے ہاتھ سے نکل گیا، اقبال جیسا انسان امت کے ہاتھ سے نکل گیا، قادیانی کی طرف چلا گیا۔ انور بے چین تھے، ڈائریکٹ خود خط لکھا اقبال کو، کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور بات کرنے کی شکل یہ ہوگی کہ تم اپنے وہاں سے چلو میں اپنے وہاں سے چلوں، بیچ میں کہیں ملاقات کرتے ہیں، کہانی لمبی، بس تھوڑا جلدی مقصود پر آئیے، بیچ میں ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی خدشات شبہات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، آپ رکھنا، میں ایک خادم رسول کی حیثیت سے، خادم دین کی حیثیت سے، حفاظت دین کے جذبے سے، اور اقبال تیری آخرت اور تیری ہمدردی کے جذبے سے اپنی زبان استعمال کروں گا، اپنی فکر استعمال کروں گا، شاید اللہ نے خیر لکھی ہو تو اقبال تیرا حشر پھر جنت والا ہوگا۔ بلکہ یہ بھی لکھ دیا، اقبال میں تیرا اتنا ہمدرد ہوں، ایک بات لکھ رہا ہوں تلخ ہے مگر پڑھ لینا کہ جب تو چلنا اپنی جگہ سے میری ملاقات کے لیے تو میرے کہنے سے قادیانیت سے توبہ کر کے چلنا، پھر نہ بات سمجھ میں آئے تو جو چاہے وہ کر
لینا لیکن چلنا تو توبہ کر کے گھر سے چلنا۔ اقبال نے کہا یہ کیوں کہا؟ جب تک سمجھوں نہیں توبہ کیوں کروں؟ کہا اقبال میں بھی جانتا ہوں کہ تم یہ پوچھتے، پھر بھی کیوں کہا بتاؤں؟ اس لیے کہ میں تیرا اتنا ہمدرد ہوں، تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اور تیری اتنی فکر میرے قلب میں ہے کہ تو چلا اور کئی دن لگا، ممکن ہے راستے میں تیری موت کا وقت آ جائے تو میں نہیں چاہتا کہ تیرا جنازہ قادیانیت کی طرح سے اٹھے، میں چاہتا ہوں تیرا حشر اچھا ہو، تو پڑھ کے تو چلنا، پھر بعد میں جو ہو وہ کر لینا۔ یہ فکر کہاں سے آئی؟ میرے نبی کی فکر ہے۔ ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ لو نا، میں سب آگے کرا دوں گا، یا عم قل لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی کی فکر کہاں سے آئی؟ یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ انہی بوریوں سے آئی۔ اقبال بہرحال آئے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ علامہ نے کہا میں جب تک کہتا رہوں تو سنتے رہنا، اس لیے کہ علم والے خود جانتے ہیں کہ کس کو کیا اشکال ہو سکتا ہے۔ جب میں چپ ہو جاؤں اور تم کو وقت دوں پھر تو جی بھر کے کہنا، اور نہیں تو الٹے کہنا چاہے تو کہہ لے، تو پہلے کہہ میں بعد میں کہا نہیں ٹھیک حضرت آپ کہیے پہلے۔ حضرت نے تقریر شروع کی۔ حضرت کو معلوم تھا کہ کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے، کیا ریزن اور کیا وجہ ہو سکتی کہ وہ ادھر چلا گیا۔ حضرت نے پوری تقریر کر ڈالی، اور ایک بات تو سوچ کے آئے تھے کہ یہ کہیں گے تو یہ کہوں گا، یہ کہیں گے تو یہ کہوں گا، یہ کہیں گے تو یہ کہوں گا، مگر حضرت نے ایسا ذہن صاف کیا، جھاڑو لگا دیا کہ جب اقبال کو کھڑا کیا اب تم بولو، تو اقبال نے شاعری شروع کر دی، اور اقبال نے کہا حضرت میرا ذہن بالکل صاف ہو گیا، میرے ذہن کے سارے کچرے پہ آپ نے جھاڑو پھیر دیا، اور پھر حقانیت کا نور مجھ پہ روشن ہو گیا، اور اب تو صرف اتنا کہتا ہوں لوگوں نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں۔ علماء دیوبند حضرت نے کہا، اقبال نے کہا توبہ کرتا ہوں، انور آپ کی تقریر کے نور نے مجھے قادیانیت کے بطلان کو دکھا دیا، روشنی میں مجھے ظلمت کے کچرے نظر آ گئے۔ کہا نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ید بیضا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ یوں جب یہاں دبتے تھے بازو میں، بغل میں، یوں نکالتے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی، سارے اندھیرے چھٹ جاتے تھے، حق کھل جاتا تھا۔ کہا وہ موسیٰ کا معجزہ آج انور کی زندگی میں نظر آ رہا، پلان تھا۔ اللہ پورا فرمائے اور ہمیں اس کے لیے استعمال کر لیں۔ آمین تو کہو جی، آپ نہیں تو آپ کی نسلیں استعمال میں آ جائیں گے۔ کیا کہا؟ میرے نبی کا ایک پلان تھا، وقت ختم ہو گیا نا، میرے نبی کا ایک پلان تھا، وہ پلان ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ حدیث میں کھلا ہوا ہے، قرآن میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن میں یوں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور حدیث یوں ہے سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبقى على وجه الارض بيت مطر ولا وبر الا ادخل الله فيه كلمة الاسلام او كما قال سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایک وقت آئے گا، یہ غار حرا سے چلنے والا یتیم عبداللہ اگرچہ آج تنہا ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا، اس کی محنت کا ثمرہ ایسا دیکھو گے کہ پوری دھرتی پر، پوری کائنات میں اس محمد کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی، اور اس محمد کے دیے ہوئے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہوگا، اس محمد کی شریعت کے علاوہ کوئی شریعت نہیں ہوگی، ایک ہی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی نے اپنا پلان پیش کیا۔ یہ اور سی بات ہے کہ میری زندگی میں وہ دن نہیں آئے گا۔ میں نے صبح علماء کی مجلس میں کہا تھا کہ اصل میں اللہ کو یہ نہیں صرف دکھانا تھا
کہ میرے مصطفیٰ میں اتنی صلاحیت ہے، میرے نبی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دین پورا پھیلا کے دکھا دے، بلکہ یہ بھی دکھانا تھا کہ جس طرح یہ صلاحیت میرے نبی میں ہے، میرے نبی کی امتیوں میں بھی ہے۔ یہ نبی نہیں ہوگا، پھر بھی اس نبی کے مستانے اور دیوانے اس کام کو اس طرح اپنے سر میں اپنا تاج بنا کے چلیں گے، گلے کا ہار بنا کے چلیں گے، دل کی آہ بنا کر چلیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے چلیں گے کہ دین پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ فیہ کلمۃ الاسلام۔ ہر کچے پکے گھر میں ایک ہی آواز ہوگی، اور جب وہ دن آ جائے گا تو یہی مقصد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور نبوت سے، رسالت سے۔ اب جب مقصد پورا ہو جائے گا دھرتی کا کے بنانے کا، دنیا کے بنانے کا، تو اللہ کہیں گے جب مقصد پورا ہو گیا، جلسہ پورا ہو گیا، اب اس کے بعد قیامت آ جائے گا۔ بھئی جلسہ پورا ہو جائے تو پلیٹ یہ پنڈال لپیٹ لیں گے کہ نہیں لپیٹ لیں گے؟ اس لیے جب وہ دن آ جائے گا کہ دھرتی پر کوئی بھی بے ایمان نہ ہوگا، سمجھ لو اس کے بعد پھر قیامت کا نمبر ہے۔ اس لیے کہ جلسہ پورا ہو گیا، میرا بھی جلسہ پورا ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیسے جو دن آئے گا جو نبی کا پلان ہے، کیسے آئے گا؟ کیا دکانوں پر جمع مالوں و عددہ سے؟ دکانوں پر بیٹھ کر جمع مالوں و عددہ سے؟ نہیں نہیں، مال جمع کرنے سے نہیں، بلکہ انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے الف با تا سا جوڑنے سے۔ کبھی جوڑتا ہے بندہ تو کہتا ہے الف لام لام اللہ، کبھی جوڑتا ہے تو بندہ کہتا میم ہا میم میم دال محمد۔ انہی سے آئے گا، اسی کو میں کہہ رہا ہوں، انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتی۔ یہ نبی کے ذہن میں قصر تھا، ایک پلان تھا، انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں۔ یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا یا جو پلان بنایا یا جو آپ کو بتایا گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کوئی چاہے نہ چاہے میں چمکانا جانتا ہوں، پھیلانا جانتا ہوں۔ جب میں نے اپنے مصطفیٰ کو معراج کرا دی اور سارے انسانیت کے خلاف ماحول اور احوال تھے، پھر بھی میرے نبی کو نہ سردی نے نقصان پہنچایا، نہ گرمی نے نقصان پہنچایا، نہ کسی حجاب و دیوار نے نقصان پہنچایا۔ جہاں جہاں نبی جاتے گئے دروازہ بنتا گیا۔ پہلا آسمان کھلا، دوسرا کھلا، پھر کھلا، پھر کھلا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ باتیں ہوئی کہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ آپ کو بغیر ترجمے کا بھی مزہ آ رہا ہے۔ تو اگر مدرسے میں آپ داخلہ لے لیں 4 سال 5 سال کے لیے تو کیا مسکراہٹیں آ جائے گی گھروں میں۔ مولانا امجد صاحب مشورہ کرتے بزرگوں سے، ایک بڑوں کے لیے بھی مدرسہ بناؤ، 3 سال میں کچھ سکھا دو ان کو، ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ نے بڑی محبت سے بات سنی اور ٹائم کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ البتہ میں بہرحال معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا اور وقت ملا ہوتا تو میں اقبال کی بھی وہ بات سنا دیتا کہ وہ ایک شعر کہہ گیا، شاید اللہ تعالیٰ ان کی اسی پر مغفرت کر دے، مگر وقت زیادہ ہو گیا۔ وہ اجازت ہی لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا سکوت اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ بتاؤں میں، اقبال پھر سدھر گیا، اور سمجھو انور نے جسے سدھارا ہے اس کا نور کہاں کہاں پہنچا ہوگا، اور اسی مدرسوں سے بنا تھا۔ شیخ الہند کا شاگرد تھا۔ شیخ الہند، جب میں برکت کا لفظ بولتا ہوں تو ڈائریکٹ شیخ الہند کا چہرہ سامنے آتا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے برکت کسے کہتے ہیں، بس میں کہتا ہوں شیخ الہند کا نام جسمانی شکل میں برکت ہے۔ ابھی ابھی پھیلاؤں تو 5 منٹ اس میں بھی لگے۔ کیوں؟ شیخ الہند کے سائے میں اشرف علی تھانوی دکھتا ہے، شیخ الاسلام مدنی دکھتا ہے، حسین احمد مدنی دکھتا ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی دکھتا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی دکھتا ہے، اور انور کشمیری دکھتا ہے۔ کون کون؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری دکھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسی درخت کے سائے ہیں، پتے ہیں، اس کے پھل پھول نہیں ہیں۔ تو
برکت کی تعریف کوئی پوچھے، اسی لیے جب نکاح میں دعا دی جاتی ہے اللہ برکت دے، تو میں تو یہی نیت کرتا ہوں اللہ اس انسان کو شیخ الہند بنا دے اور آنے والی نسلوں کو انور اور اشرف بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان۔ خیر، اقبال کا شعر، اس کے بعد بات ختم۔ اقبال کے بھی مستی میں تھے، اب سوچا اللہ مجھے بھی تو اٹھائے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، تو کہنے لگا فارسی میں، اس وقت فارسی چلتی تھی، ابھی تو اوپر سے چلی جاتی ہے جی۔ اقبال نے کہا اللہ اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر خود رہا ہے من پذیر۔ اے اللہ تجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے تیری اپنی صفات میں کوئی فرق پڑتا نہیں، تو کسی مجرم کو تماچے لگا دے تو تیری راحت میں کوئی اضافہ ہوتا نہیں۔ اے اللہ تو غنی ہے، ان سب چیزوں سے کچھ تجھے ملتا نہیں، اس لیے تو مجھے پکڑ کر کیا کرے گا، نہ تیری نیند لمبی ہوگی، نہ تیرا دسترخوان لذیذ ہوگا، نہ تیرے دن رات روشن ہوں گے، وہ جو ہیں سب پہلے سے ہیں اور اپنی صفت میں بذات ہیں، کہیں باہر سے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اللہ تو پکڑ کے اقبال کو کیا کرے گا، کون سی تیری شان بڑھ جائے گی، تو اقبال کو چھوڑ دینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، ہاں مجھے پکڑ لے گا تو میری بگڑ جائے گی، میری روٹی چھین لے گا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، مجھے باندھ دے گا سزا میں تو میں دل ملا کے رہ جاؤں گا۔ روز محشر خود رہا ہے من پذیر، جب حشر میں محشر میں آؤں تو اللہ میں ایک مرتبہ کہوں کہ معاف کر دے تو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ پھر آگے کیا کہا، اے اللہ یہ تو میں بندہ ہونے کے ناطے یہ چاہتا ہوں، لیکن تو بڑا ہے نا، تو میرا ہے نا، تو میرا ہے، اپنی خواہش کو دبانا چھوٹے کا کام ہے، بڑے کی خواہش آگے رکھنا یہ بھی چھوٹے کی طرف سے ادب کا انداز ہے۔ اس لیے اب پھر کہتا ہوں اللہ اگر تم معاف کرنا نہ چاہے، تیرے جی میں یہی آئے، تیرے کو یہی پسند آئے کہ اقبال کو ذرا سزا کا مزہ چکھاؤں، تو اللہ تو حساب لے لینا، کچھ تماچے لگا دینا، لیکن اے اللہ تو میرا حساب جب لینا تو محمد مصطفیٰ کو وہاں سے ہٹا دینا، میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے دفتر نہ کھولنا۔ اسی کو کہا لیک گربینی، کیا کہا اقبال نے، لیک گربینی حسابم ناگزیر۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ اقبال کا دفتر کھولوں اور اقبال کا حساب لوں تو لے لینا، میں آپ کی تمنا تو قربان، اس میں بھی ابدیت، ہاں اس میں بھی ابدیت، چھوٹا بننا۔ لیک گربینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے میرا رجسٹر مت کھولنا، ورنہ ہر باپ کو برا لگتا ہے جب اپنے بچے کو ناکام دیکھتا ہے۔ میری تصویر جب ناکاموں جیسی آئے گی تو میرے نبی کا دل دکھے گا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اکتفی علی ھذا القدر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ شکر جزیلا۔ حضرت